کل رات 2:30 بجے کیا ہوا تھا یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے، اور پاکستان کس دوست ملک کا سیٹلائٹ استعمال کر رہا ہے اور ان کے جاسوسی آلات استعمال کر رہا ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور پاکستان نے انڈیا اور پاکستان کی سرحد کو جیم کر دیا، کیسے جیم کیا یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور ایک بہت پرانی خبر ہے جو نئے انداز سے نئی انفارمیشن کے ساتھ سامنے آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ 2021 میں اگر آپ کو یاد ہو پورے پاکستان کی بجلی بند ہو گئی تھی۔ وہ بجلی کس نے بند کی تھی اور اس کی وجہ کیا تھی یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں لانچ کر دیا ہے، آپ اس لنک پہ کلک کر کے اب ہمارا کالم سن بھی سکتے ہیں۔ لیکن دوبارہ 2021 کی طرف جاتا ہوں۔ 2021 میں جو بجلی بند ہوئی تھی اس کا موجودہ صورتحال کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، اب جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ ایئر فورس ہے، اور ایئر فورس اگر آپ کی اسٹرانگ ہے تو کوئی بھی آپ کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور الحمدللہ پاکستان کی ایئر فورس بہت اسٹرانگ ہے۔ آج ہم آپ کو بہت ڈیٹیل بتانے جا رہے ہیں، اور اس طرح کی اتھینٹک اور انسائڈ ڈیٹیل ہوگی یہ کہ یقیناً سننے کے بعد آپ کو خوشی بھی ہوگی اور شاید تھوڑی سی حیرانگی بھی ہو کہ یہ آپ نے کہاں سے حاصل کر لی۔ لیکن پہلا ٹاپک ہم یہ ڈسکس نہیں کریں گے، ہم آپ کو صرف اس میں ایک ٹیزر دیتے جا رہے ہیں، اتنا بتاتے جا رہے ہیں کہ کل رات 2:30 بجے کیا ہوا تھا ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ اور جو ہم سٹوری سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ سٹوری ہے جی تھوڑی سی ڈیفرنٹ، وہ یہ جی کہ امریکن ویو اور چائنیز کا جو ویو ہے وہ ہم آپ کو دینا جا رہے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں، ساؤتھ ایشیا کے بارے میں اور اس جنگی صورتحال کے بارے میں دونوں کا ویو کیا ہے۔ تو ایک ریسرچ فیلو ہیں جی ڈینیل مارکی، ان کا تعلق امریکہ سے اور یہ ساؤتھ ایشیا پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے یہ آپ کو بتائیں گے، اور اس کے بعد ایک چائنیز ویو بھی ہم دیں گے کہ ان کے ایک پروفیسر صاحب ہیں۔ یاد رکھیے گا جو چائنا ہے وہاں پہ جو سسٹم چلتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بھی باہر جا کے چائنا کے بارے میں کچھ بھی بول سکتا ہے۔ تو جو بھی چائنا کے بارے میں بات کر رہا ہوگا وہ بندہ ایتھینٹک ہوگا اور گورنمنٹ کی مرضی سے بات کر رہا ہوگا۔ اس نے بھی انٹرویو دیا جا کے انڈیا کے ایک چینل پہ، اور ایسی طبیعت صاف کی کہ انڈینز کے پاس جواب نہیں بچا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی ان کے منہ سے کچھ نکلوا لیں، لیکن چائنیز کے منہ سے جو نکلا اس کے بعد انڈینز کی طبیعت صاف ہو گئی۔ تو ابھی سر دست چلتے ہیں اپنی پہلی سٹوری پہ، اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ 2:30 بجے کیا ہوا تھا۔ اچھا، یہ کرن تھاپر کا ایک انٹرویو ہے جو ڈینیل مارکی کے ساتھ اس نے کیا ہے، اور یہ امریکہ کے اندر ریسرچ فیلو ہے، اور اس کا جو ریسرچ کا ٹاپک ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو چپکلش ہے، یعنی جنوبی ایشیا جس کو کہتے ہیں، جنوب مشرقی ایشیا۔ تو جنوب مشرقی ایشیا کے اندر جو جنگیں چل رہی ہیں، جو فسادات ہو رہے ہیں، جو گڑبڑ ہو رہی ہے، اور جو افواج جنوبی مشرقی ایشیا کی ہے اس کی صورتحال کیا ہے، اس کے اوپر یہ ریسرچ کرتے ہیں۔ اس انٹرویو سے ریلیٹڈ جو خبر ہے وہ میں نے کامران یوسف صاحب جو ہیں، بلکہ دونوں خبریں جو ہیں کامران یوسف صاحب کے ویلاگ میں نے سنی ہے۔ اور کامران یوسف جو نا بڑا اچھا زبردست قسم کا رپورٹر ہے، بڑا زبردست قسم کا جرنلسٹ ہے، اور ان کا جو ویلاگ ہے اس کے اندر واقعی جان ہوتی ہے، انفارمیشن ہوتی ہے، بہت انفارمیشن ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، اور بڑی ریسرچ کر کے یہ بندہ ویلاگ کرتا ہے، اور میں بہت زیادہ فین ہوں آنیسٹلی۔ جتنی محنت یہ کرتا ہے ہم میں سے کوئی شخص اتنی محنت نہیں کرتا، تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے نا کامران یوسف صاحب کو جاتا ہے کہ بالکل نئی انفارمیشن وہ لے کر آئے۔ ایگزیکٹلی۔ تو کرن تھاپر کے انٹرویو میں جو ڈینیل مارکی ہے اس نے 4 چیزیں بیان کی ہیں جو بڑی دلچسپ ہیں، اور میرا خیال ہے وہ اس سارے سینیریو کو زیادہ بہتر طریقے سے پینٹ کر سکتی ہیں۔ ایک تو اس نے کہا کہ 2019 میں جو مس ایڈونچر کیا تھا انڈیا نے، اس میں انڈیا پوری طرح فیل ہوا تھا، پاکستان نے اس وقت بھی کامیابی حاصل کی تھی۔ دوسرا اس نے کہا کہ پاکستان جو ہے نا اس کے اندر جواب دینے کی بہت زیادہ اہلیت ہے۔ یہ انڈیا کو غلط فہمی ہے کہ پاکستان جواب نہیں دے سکے گا، اس کے اندر بڑی کیپیبلٹی ہے، بڑی کیپیسٹی ہے اس کی، تو یہ جب بھی آپ کو جواب دے گا تو یہ آپ کے دانت توڑ دے گا۔ اور پھر اس نے کہا کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو شارٹ ٹرم جنگ ہے نا اس میں پاکستان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا اس جنگ کو لمبا کر لے، اور اگر لمبا کر لے تو پھر پاکستان کے پاس ہو سکتا ہے فائنینشیل اتنا کشن نہ ہو کہ وہ ایک لمبی جنگ کھیل سکے یا اس میں کامیابی حاصل کر سکے، لیکن شارٹ ٹرم جو جنگ ہے اس کے اندر پاکستان کا مقابلہ انڈیا نہیں کر سکتا۔ دوسرا اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا خیال کہ جو انڈیا ہے وہ بہت زیادہ کوئی سپر پاور ہے پاکستان کے مقابلے میں، تو وہ غلط فہمی ہے اس کو، یہ بلکہ برابر ہے، اور کئی جگہوں پہ پاکستان کا پلڑا بھاری ہے۔ تو یہ انٹرویو جو تھا نا میرا خیال ہے اس نے بہت ایک سینیریو نیا کریٹ کیا، اور انڈیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور بھی کر دیا۔ یہاں اب میں اپنی ایک انفارمیشن ایڈ آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ یہ جو پاکستان کی فضائیہ ہے نا ایئر فورس ہے، اس کو 48 گھنٹے کا ایج حاصل ہے انڈیا کے اوپر۔ اچھا، یعنی شروع کے 48 گھنٹے جو ہے نا ہم انڈیا کو ہلنے نہیں دے سکتے، اور جو ایئر وار ہوتی ہے اس کے اندر 48 گھنٹے بہت ٹائم ہوتا ہے، بہت بڑا ٹائم۔
اب اندازہ نہیں کر سکتے جس میں ایک پاکستان کے سرگودا سے ایک جہاز جنگی جہاز اڑ کے انڈیا کے اندر داخل ہو کے وہاں پہ میزائل پھینک کے 2 سوا 2 2.5 منٹ میں واپس آ سکتا ہے. تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ 48 گھنٹے جو کتنا بڑا ٹائم ہوتا ہے. تو اس 48 گھنٹے میں پاکستان جو ہے اس کا پلڑا بھاری ہے. یہ وارفیئر کا یہ وارفیئر کا ٹائم 48 گھنٹے. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, اور انڈین اس چیز سے گھبراتے بھی ہیں. اور ابھی یہ جو جنگ نہیں ہو سکی, بالکل جنگ سٹارٹ تھی اور توپیں چل رہی تھی, رائفلیں اور بمبارڈمنٹ جاری تھی, لیکن اس جنگ نے زیادہ کیونکہ قدم آگے نہیں بڑھائے اور آگے نہیں پھیلی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی ایئر فورس بڑی تگڑی ہے, پھر پاکستان کا میزائل سسٹم بڑا تگڑا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ہر آپشن پہ جائیں, ہم رعایت نہیں کریں گے. تو اس چیز نے بھی, یعنی پاکستان کا جو بیانی ہے اس نے بھی بڑا مین کردار ادا کیا. تو دوسرا جو ہے نا وہ چائنیز پروفیسر سے ریلیٹڈ ہے, اور یہ بھی کامران یوسف صاحب کے ولاگ سے میں نے سنا تھا. یہ ون نیوز جو انڈیا کا ایک چینل ہے اس کے اندر چائنیز پروفیسر آیا اور اس نے یہ میسیج دیا انڈیا کو کہ پاکستان اور جو چین ہے وہ آئرن برادرز ہیں, لوہے کے بنے ہوئے دوست ہیں ایک دوسرے کے. تو ہم ایک دوسرے کے لگ نہیں رہ سکتے, اور اگر کسی وقت ضرورت پڑی تو چائنا جو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو ایک میسج جو ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ چائنا کا سسٹم یہ ہے کہ وہاں پہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے, جڑی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی اٹھ کے کوئی بھی بات کر سکتے, جیسے پاکستان اور انڈیا کے اندر لبرٹی لیتے ہیں لوگ کہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. چائنا کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے. اور دوسرے جو ان کے پروفیسر ہوتے ہیں, جو ان کے وار اینالسٹ ہوتے ہیں, جو ان کے ڈیفینس اینالسٹ ہوتے ہیں, وہ اسٹیٹ ان کو ڈیولپ کرتی ہے اور اسٹیٹ ہی ان کو فیڈ کرتی ہے. تو چائنا کے اندر کوئی پروفیسر اگر بول رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ پورا چائنا بول رہا ہے, وہ کہ ایک بندے کی انڈیویجول رائے نہیں ہوتی. جیسے کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے نا میری ذاتی رائے ہے, تو چائنا کے اندر ذاتی رائے نہیں ہوتی, وہ اسٹیٹ کی رائے ہوتی. تو کوئی آدمی اٹھ کے ایسا نہیں کہہ سکتا جی میں پاکستان کو سپورٹ کروں گا یا میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں, وہ نہیں. بلکہ چائنا نے جو پاکستان کے لیے اس ساری جھڑپوں کے درمیان بھی کیا, وہ آگے چل کے ہم بات بھی کریں گے کہ پاکستان کس لحاظ سے چائنا کے قریب اور چائنا کس لحاظ سے پاکستان کے قریب. ٹھیک ہے چوہدری صاحب, یہ ڈینیل مارکی نے ایک اور بھی چائنا کے حوالے سے بھی اس نے ایک جواب دیا. اس نے کہا جی کہ جو چائنا کا انٹرسٹ ہے وہ پاکستان میں, اور اگر کوئی آل آؤٹ وار چھڑتی ہے تو یہ امریکنز بھی جانتے ہیں کہ جو چائنا ہے وہ فل فلیج پاکستان کے ساتھ آگے کھڑا ہو جائے گا اور پوری طرح سے سپورٹ کرے گا. اور یہی چائنیز کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو آئرن بردرز ہیں, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو انڈیا خود ہی سوچ لو کیا کرنا ہے. اچھا چوہدری صاحب, اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ, لیکن اس سے پہلے ایک بڑا کچھ لوگوں نے کہا کہ اب وار جو ہے نا وہ سلو ہو رہی ہے یا اب جا رہی ہے مطلب ہلکے کی طرف, تو آپ زیادہ تنگ نہ کریں انڈینس کو نا, تو بار بار آپ موک کرتے ہیں, انہیں باتیں کہتے ہیں, ان کے نام بگاڑتے ہیں. تو میں یہ کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں یہ جنرل بکری کو مطلب ان کا نام نہ لوں یا گوبر آریہ کا نام نہ لوں یا تیزاب گوسوامی کا. بس میں آئندہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا, کوئی نام نہیں بگاڑوں گا. پاڑ کے کسی وقت باہر آ جاتا ہوں. میں تنگ نہیں کروں گا جی, میں تنگ نہیں کروں گا. اب چلتے ہیں جی نیکسٹ اسٹوری, اس کو معاف کر دیں جی آپ. اب جی نیکسٹ اسٹوری بہت انپورٹنٹ اسٹوری ہے جی ہماری. پاکستان نے سرحدیں جام کر دی. یہ سرحدیں جام کس طرح سے ہوئی ہیں یہ ہم آپ کو ڈیٹیل سے سٹوری بتانے جا رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستانی سرحدیں اتنی ہی محفوظ ہیں جتنا اس وقت آپ خود کو فیل کر رہے ہیں اپنے گھروں میں محفوظ. جب آپ کی فوج جاگ رہی ہوتی ہے تو آپ سکون سے سو رہے ہوتے ہیں, اور یقین مانیں سکون سے سوتے رہیے, کوئی ایشو نہیں ہے. اس طرح کے اقدامات پاکستان نے کر دی ہیں. یہ بہت بڑا قدم ہے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کل رات 2:30 بجے کیا ہوا تھا. اور یہ نیویگیشن اینڈ کمیونیکیشن سسٹم کو جیم کر دیا ہے اور جیمرز لگا دیے ہیں پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پہ, پاکستان نے بڑے لیول پہ. اور یہ جو جیمرز ہیں یہ بیسیکلی پاکستان نے چائنا کی مدد سے بنائے ہیں اور بڑے لیٹسٹ ہیں. اور پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ڈیفینس ایگریمنٹس ہیں وہ بڑے زبردست قسم کے, جیسے کہ جہاز ہم نے بنائے JF-17 تھنڈر, چائنا اور پاکستان نے مل کے بنایا, اور بڑا زبردست تگڑا جہاز ہے, اور یہ ریپلیکا ہے آلموسٹ F-16 کا. اور وہی ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان اور چائنا نے مل کے ایوالو کر کے تو بڑا زبردست قسم کا جہاز بنا لیا. PL-15 کیری کر لیتا ہے, 200 کلومیٹر زیادہ مار سکتا ہے, 250 کلومیٹر تک جا سکتا ہے. اور یہ پاکستان نے خود بنایا ہے, اور وہ ایک کھوتا ریڑا تیجس 1983 سے بنتا آ رہا ہے. اچھا, تو اسی طرح یہ جو جیمرز ہیں یہ بھی پاکستان اور چائنا نے مل کے بنائے. تو اب یہ سرحد کے اوپر لگ گئے ہیں, اور آپ یہ سمجھو کہ ایک نئی یونٹ کریٹ کی ہے فوج کے اندر, اور اس کو کہتے ہیں الیکٹرانک وارفیئر یونٹس. تو الیکٹرانک وارفیئر یونٹس جو ہے نا وہ بھی ڈیولپ ہو گئے ہیں, اور وہ بھی اس وقت پلیس ہو گئے ہیں ہمارے بارڈر پہ اور LOC پہ زیادہ. اور اب ایسا ہے کہ اگر فرض کریں کہ انڈیا وہاں پہ کوئی گڑبڑ بھی کرتا ہے تو فوری طور پہ پاکستان جو ہے وہ اس کا جواب دینے کا قابل ہو جائے گا, اور پھر ساتھ ساتھ وہاں پہ جو کمیونیکیشن وہ جیم ہو جائے گی.
और जैमर्स लगे हैं वो सारे। तो इंडिया ने अभी सोच ही रहा था, क्योंकि उसके पास भी है, ये भी ज़हन में रखो कि उसके पास भी, लेकिन उसके पास इसराइल की टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान ने जो चाइनीज़ और पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी जो है ना उसके मुताबिक उन्होंने, तो लिहाजा इस वक्त आप ये समझ लो कि उन्होंने, पाकिस्तान ने जैम कर दी है सरहदें ऑलमोस्ट, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक जो आलात हैं वो जैम हो जाएंगे। तब नेविगेशन और कम्युनिकेशन दोनों जब चाहे पाकिस्तान जैम कर जैमर्स लग गए, जैमर्स लग गए, ठीक है, तो एक जो कदम है और आगे बढ़ गया पाकिस्तान। ठीक है। और ये न्यूज़ भी आपको देते जाएं कि हमारी टेक्नोलॉजी वाकई ही लेटेस्ट है जो दुनिया मान रही है, और वाकई इंडिया इससे घबराया हुआ है कि उसकी कम्युनिकेशन हमने किस बुरी तरीके से जाम की, और 2019 में भी जो वाकया हुआ था उसमें जैमर्स ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। अब चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो चौधरी साहब फिर बता देंगे कि 2:30 बजे कल क्या हुआ? हाँ, उस 2:30 बजे की तरफ जाने से पहले ना मैं एक सिनेरियो आपको बताता हूँ, वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, बल्कि देखने वाले भी अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जो LOC है ना जी, वो ज़ाहिर लंबी LOC है, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ पे 2 सेक्टर, 2 ऐसी जगह हैं जहाँ से इंडियन जहाज़ जो है पाकिस्तान के हदूद के अंदर दाखिल हो सकते हैं। 2 हमारे वीक पॉइंट है पाकिस्तान के, आप इस तरह समझ लें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो पहाड़ी इलाका है, और जो पहाड़ी इलाका है उसमें से किसी जगहों पे इंडिया कमज़ोर है और किसी जगह पे पाकिस्तान कमज़ोर है। ये एक रियलिटी है जिसको हमें तस्लीम करना चाहिए। तो 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ से जो इंडियन जहाज़ हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं, और दो ही जगहों से दाखिल होते हैं। जैसे कि 2019 में उसमें से एक ही जगह थी जिसके अंदर से वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए थे। तो एक बेसिकली वादी है, और इस वादी को आप ये समझें कि चौड़ाई में बहुत बड़ी चौड़ाई के अंदर वैली है, और ये भिंबर और कोटली के दरमियान है। लिहाजा भिंबर और कोटली के दरमियान एक इलाका है जिसको आप समझ लें कि एक वादी है जो बहुत चौड़ी है, और इस वादी के जरिए जो है ना अमूमन जो इंडियन जहाज़ अगर दाखिल होंगे तो दाखिल होके यहाँ से फिर बाग से बाहर निकलेंगे, बाग के इलाके से। तो ऐसे डाइल लगा के और फिर उसके बाद बाग से घूम के ये वापस इंडिया के अंदर दाखिल हो जाता है। तो ये एक जगह है जो पाकिस्तान के लिए बड़ी सेंसिटिव है। अब यहाँ पे पाकिस्तान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ कि यहाँ ऐसा नहीं है कि इंडियन जहाज आएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, तो हमें इमीडिएटली पता चल जाए कि एयर डिफेंस सिस्टम हमारा वहाँ पे हर वक्त एक्टिव रहता है। और इस छेड़छाड़ के दरमियान भी एक्टिव था, और 2019 में भी एक्टिव था। बल्कि 2019 में जो सूरत भी बड़ी दिलचस्प थी, सारी रात पाकिस्तानी जहाज भी LOC पे करते रहे, गश्त करते रहे, और जो इंडियन जहाज थे वो भी। और सुबह 6 बजे फिर इस तरह हुआ था कि हमारे जहाज वापस आ गए, और वापस आके वो तैयार खड़े रहे सरगोदा के अंदर और बाकी कामरा वगैरह में जो करीब तरीन है। और इंडियन जहाज़ों ने ये समझा कि बस वो चले गए, अब सो गए होंगे, और उसी चक्कर में वो इधर आ गए, जबकि हमारे जहाज़ एक्टिव थे लेकिन वो ग्राउंड थे। वो इमीडिएटली उठे और उन्होंने पकड़ लिया उनको, और पकड़ के उसके बाद अभी नदर पकड़ा गया। तो ये सब कुछ जो कुछ हुआ था वो उस दौरान भी यही हुआ था कि सारी रात यही चलता रहा मामला। अब दूसरा जो सेक्टर है ना, वो बेसिकली जो है वो मुजफ्फराबाद और 8 मुकाम के दरमियान एक है इलाका है जहाँ से भी इंडियन जहाज़ जो है पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो सकते हैं। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये 2019 का एक सवाल याद आ रहा है दरमियान में, कि हमें ये लगा कि पाकिस्तानी जहाज़ ऑलरेडी सरहद पे मौजूद थे, इन्होंने जब वहाँ पे उन्हें अटैक किया या फायर किया तो उसके बाद जो अभिनंदन था वो दौड़ता हुआ इस साइड पे आया, और हमने जैमर्स लगा दिए और वो फंस गया और उसे कम्युनिकेशन जाम हुई, और हमने अच्छा ये पूरी डिटेल के साथ में मैं कॉलम लिख चुका हूँ जिसके अंदर, जिसका टाइटल ये है 27 फरवरी 2019। ठीक है, उसके अंदर पूरी तफसील है कि ये जहाज़ कहाँ से उड़े, क्या हुआ, कौन कौन से मकाम पाकिस्तान ने 6 मकामात थे जो पाकिस्तान ने लॉक किए थे, और वहाँ पे पाकिस्तान के जहाज़ पहुँच के उन्होंने तस्वीरें खींच के इंडियन आर्मी को भिजवाई, और फिर वहाँ से थोड़ा सा 500 मीटर के फासले पे जाके उन्होंने मिसाइल मारे और मार के वापस आ गए। ठीक है, ये उनको मैसेज दिया कि आप हमारी इतनी रेंज के अंदर थे और हम चाहते तो आपको उड़ा देते। और उसके अंदर एक कृष्णा घाटी एक जगह है, ये बेसिकली जो ये वाला जो मुकाम है ना जिसमें मैं बता रहा था, चौड़ी सी वादी है और भिंबर और कोटली है, इसी साइड के ऊपर ना एक जगह है समानी, जिसको कहते हैं समानी सेक्टर, जहाँ से अभी नदर के जहाज़ अंदर दाखिल होते हैं, इसी तरफ से जहाज़ दाखिल हो सकता है। इस समानी सेक्टर में मैं क्योंकि घूमता फिरता रहा हूँ, एक टूरिस्ट होने के नाते ये भी फ़ायदा होता है कि आप कहीं भी चले जाते हैं, तो मैं समानी गया हूँ। अच्छा, और वहाँ पे एक रीड फाउंडेशन का स्कूल है, वहाँ पे बैठ के मैंने बहुत बच्चों के साथ भी बात की हुई है, और वो पाकिस्तान का आखिरी स्कूल है पाकिस्तान की तरफ से, लास्ट स्कूल है, सरहद पे बना हुआ है। अच्छा। और उसके अंदर भी शेलिंग होती रहती है, और वहाँ पे उन्होंने शेल रखे हुए हैं सारे बच्चों ने, और वहाँ पे बंकर बने हुए हैं कि बच्चे जो अगर दौड़ के बचाना चाहें अपनी जान तो कैसे उन्होंने जाना, ड्रिल सिखाते हैं उनको। तो वो जो ये समानी सेक्टर है ना जिसमें स्कूल है, तो तीनों साइडों से इंडियन मोर्चे हैं, तीनों साइड, और इस साइड पे पाकिस्तान के मोर्चे हैं। ठीक है, तो वहाँ जो दूसरी साइड है ना समानी के दूसरी साइड, वहाँ पे नौशहरा शहर है, और ये नौशहरा शहर जो मकबूजा कश्मीर का शहर है। ओके, वहाँ पे कृष्ण घाटी एक जगह है, और उस कृष्ण घाटी के अंदर उनका एक ब्रिगेड है, ठीक है, जिसे नौशहरा ब्रिगेड कहा जाता है। तो 27 फरवरी 2019 को वहाँ पे इंडियन आर्मी के जो चीफ थे, उसका नाम था बिपिन रावत, वो वहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहे थे, और उससे पहले जो एक रात पहले जो पाकिस्तान के अंदर अटैक हुआ था, बालाकोट का अटैक, वो वहाँ पे बैठ के उन्होंने उसकी निगरानी की थी। ठीक है,
तो वहाँ पे वो प्रेजेंटेशन ले रहे थे और वहाँ पे हमारा जहाज़ गया, हमारे पायलट के, उन्होंने तस्वीर खींच के वहाँ पे 500 मीटर के फासले पे उन्होंने बम मारा और बम मारने के बाद मिसाइल मार के वहाँ से वापस आए और उनको तस्वीरें भेजी कि हम आपके आर्मी चीफ के इतने करीब थे, लेकिन हमने उनको नुकसान नहीं पहुँचाया, तो हमारे रेडार में आप गलत फहमी आपको कि हमें आपके बारे में पता नहीं। और जब वो वहाँ पे मिसाइल मारा पाकिस्तान ने, तो इमीडिएटली उनका जो आर्मी चीफ था वहाँ से भाग गया। ठीक है, तो ये उसकी डिटेल है। अच्छा, उसके बाद जब जो त्यारे थे वो वापस आए और उसके बाद फिर वो उनका पीछा करते हुए अभिनंदन वाला वाक़या हुआ। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ था वो यही था, सारी रात जहाज़ उड़ते रहे, इधर से भी उड़ते रहे, उधर से भी उड़ते रहे, फिर उसके बाद जहाज़ वापस आ गए, फिर वो ये समझते रहे कि ये सो गए होंगे, फिर ये आए, फिर उन्होंने छेड़छाड़ की, फिर ये वहाँ गए, वहाँ जाके फिर इन्होंने सारी साइट्स जो लॉक की, लॉक करने के बाद फिर ये उसके बाद वापस आए अभिनंदन, उसके बाद वापस आए। ये लंबी कहानी है पूरी। लिहाजा मैं थोड़ी सी आपको डिटेल मैंने सोचा कि मैंने आपको बता दूं। अच्छा, दूसरा जो सेक्टर है वो मुजफ्फराबाद और 8 मकाम के दरमियान है, और यहाँ से भी जो है ना उनके जहाज़ पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो सकते हैं, पाकिस्तान की टेरिटरी में, और यहाँ पे भी एयर डिफेंस सिस्टम हमारा एक्टिव है। लिहाजा कोई रात जागने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सारा दिन बहुत ज़्यादा तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम जो है एक्टिव होता है वो इमीडिएटली बता देता है। तो ये जंगी जहाज़ हर वक्त ही तैयार रहते हैं और इस किस्म की टेंशन के अंदर तो हर वक्त ही तैयार होते हैं, और यहाँ से कोई 1-1.5 मिनट का फासला है, कोई बहुत ज़्यादा फासला नहीं है। जंगी जहाज़ बड़ी स्पीड से जाते हैं और नॉर्मल सिचुएशन में भी चौधरी साहब मेरे ख्याल कुछ पायलट जो होते हैं कॉकपिट में मौजूद होते हैं, 24 घंटे तैयार रहते हैं। 24 घंटे एक सिर्फ अलार्म बजाना होता है, कड़क करके जाते दौड़ते दौड़ते अलार्म बजाते हैं। इतनी डिटेल आपके पास है कि आप कितनी देर में तैयारी कर लेते हैं इसकी? 5 मिनट में 5 मिनट काफ़ी होते हैं यार, पूरा दिन नहीं लगता था? नहीं, 5 मिनट काफ़ी होते हैं। आपके जो है ना लिंक्स अच्छे होने चाहिए। अच्छा। और उसके लिए ये याद रखो कि इंसान को बहुत ज़्यादा बुकरात नहीं, आपको सपोर्ट चाहिए होती है हर जगह पे। मसलन फ़र्ज़ करो कि आप DNA है, तो मैं DNA का एक्सपर्ट तो नहीं है, तो ये है कि अगर आपने DNA पे बात करनी है तो आपके पास ऐसे एक्सपर्ट्स होने चाहिए, ऐसे लिंक होने चाहिए जो DNA के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो बाकी ये इस वक्त जब जंगी सूरत होती है तो आपके पास इंफॉर्मेशन का सेक्टर होना चाहिए पूरे का पूरा, सोर्सेज होने चाहिए और सोर्सेज सॉलिड होने चाहिए। तो उससे आप, तो ये जो 2 चीज़ें हैं ना, 2 जगह जहाँ से, अब ये मसला ये है कि कल रात 2:30 बजे क्या हुआ? कल रात 2:30 बजे कुछ नहीं हुआ। पहली बात तो ये कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, उसकी वजह आप यकीन करो कि 2:30 बजे कल रात कुछ नहीं हुआ। सब नहीं करें इस तरह से। 2:30 बजे की बहुत खबर चल रही है, कुछ हुआ है? मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि कल रात या परसों रात 2:30 बजे इसलिए नहीं हुआ कि अमेरिकन दरमियान में आ चुके थे और उन्होंने इंडियन से कहा था कि आप पीछे हटें यहाँ से। अच्छा। और पाकिस्तान से उन्होंने पहले बात की और पाकिस्तान ने उनको ऑफर की कि आप इनको रोकें, अगर ये रुक जाते हैं तो हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ डिफेंस कर रहे हैं अपना। तो जब प्राइम मिनिस्टर के साथ मार्को रूबियो की बात हुई तो पाकिस्तान ने तो यही ऑफर की कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं, आप उनको रोकें। ओके। तो जब उन्होंने उनके जयशंकर से बात कर ली तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उसके बाद मुकम्मल सन्नाटा है। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, मैं पहले आपको कह रहा हूं। तो आखिरी हाई टेंशन नाइट कौन सी थी? वो 29 और 30 अप्रैल की रात थी, जिस दिन हमने कहा था कि आज की रात बड़ी सेंसिटिव है और आज कुछ ना कुछ होकर रहेगा। उस रात डेफिनेटली हुआ, जिस दिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आए थे, जिस रात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आए थे उस रात। और उस रात उनके राफेल त्यारे उड़े थे और कोई शक नहीं है कि फुल फ्लज उड़े थे। पाकिस्तान के त्यारे भी इधर से उड़े थे और बड़ी हाई टेंशन थी दोनों साइडों पे, और उस साइड से भी चल रहे थे त्यारे, इस साइड पे भी चल रहे थे, उस साइड पे भी मिसाइल लगे हुए थे, इस साइड पे भी मिसाइल लगे हुए थे, इसमें कोई शक नहीं। और ये जो इंफॉर्मेशन है ना सारी चाइना ने दी थी पाकिस्तान को, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि चाइना इस वक्त दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपना सैटेलाइट जो है पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है। अच्छा, यानी एक तो सैटेलाइट को वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ उन्होंने पाकिस्तान को एक एक्सेस दी हुई है। एक्सेस दी हुई, मैं ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ ये है, ठीक है, कि एक्सेस दी हुई कि पाकिस्तान उनका सैटेलाइट इस्तेमाल कर रहा है और उनका सैटेलाइट जो लेटेस्ट है हर लिहाज से, इसमें कोई शक नहीं है। तो पाकिस्तान उनका सैटेलाइट को इस्तेमाल करके एक जो इंफॉर्मेशन है नैनो सेकंड्स की, वो भी पाकिस्तान के पास होते। ओके। और दूसरा ये कि ये जो था ना 72 घंटे का, कि 72 घंटे बड़े सेंसिटिव है, ये इंफॉर्मेशन भी चाइना ने दी थी और इसका ताल्लुक सैटेलाइट के साथ नहीं था, प्लानिंग के साथ। उन्हें पता था कि इंडियन क्या प्लान कर रहे हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान को बताया था कि ये आपको गलत फहमी है कि कोई ये 5-10 दिनों का मामला है, ये 72 घंटे के अंदर अंदर कुछ ना कुछ करेंगे। और ये 22 अप्रैल को बताया उन्होंने, जब ये वाकया हुआ ना पहलगाम का, तो पाकिस्तान का ख्याल ये था कि इमीडिएटली ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उस दिन उन्हें बताया गया कि 72 घंटे हैं आपके पास, इन्होंने कुछ ना कुछ 72 घंटे के अंदर प्लान किया हुआ, ये कर देंगे। तो पाकिस्तान फिर उसके साथ ही फौरी तौर पर एक्टिव हुआ। अब एक तो पाकिस्तान के पास चाइनीज सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो शेयरिंग है, दूसरा ये है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग है, और चाइना ने सारे मामले में पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया, खुल के सपोर्ट किया। किसी जगह पे भी ऐसा नहीं हुआ कि चाइनीज ने कोई कंजूसी का मुजाहरा किया। ओके। तो ये है सारा। अब ये जो जिस रात उन्होंने अता तारक साहब ने बात की थी ना 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी रात, उस रात बहुत हाई टेंशन थी, कोई शक नहीं है। राफेल त्यारे उस साइड पे भी थे, पाकिस्तानी त्यारे भी, और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के जो त्यारे थे 50 के करीब पाकिस्तानी त्यारे एक्टिव थे।
ٹھیک ہے. اور یہ جو تھا سارا. اچھا اس سے پہلے ہم نے ایک خبر یہ بھی دی تھی کہ پاکستان نے لاہور سے لے کے اسلام آباد تک کا جو ایئر اسپیس ہے اس کو خالی کر دیا اور اس کے اوپر مکمل طور پہ پابندی لگا دی ہے کہ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. اور اسی لیے یہ پابندی لگی تھی کہ پاکستان جو ہے اس کو خطرہ تھا کہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے جہاز اڑیں گے تو راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہم ایکسرسائز اس ٹائم فل ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں. فل ایکسرسائز وہی ایکسرسائز وہی ہے وہ ایکسرسائز بیسیکلی انڈیا کا کارٹریج انفارمیشن بیس تھی اور سارے تیارے. اور اس میں اچھا یہ ذہن میں رکھو کہ F-16 جو ہے نا وہ پاکستان سے باہر وار نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا ایگریمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ کہ F-16 جو ہے وہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے, صرف ڈیفینس کر سکیں. تو F-16 ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں اور جو باقی ہمارے جہاز ہیں جو آپ سمجھیں اسٹرائکنگ جہاز ہیں وہ آگے ہوتے ہیں. تو یہ ہے اس کی انفارمیشن. 29 اور 30 اپریل کی رات جو تھی نا وہ بہت زیادہ سینسٹیو تھی, کوئی شک نہیں ہے, اور خطرہ تھا بہت زیادہ, اور جہاز اس سائڈ سے بھی اڑے اس سائڈ پہ بھی اڑے. اور یہ جو ایک انفارمیشن ہے نا کہ ہم نے رافیل کا سسٹم جیم کر دیا تھا, یہ غلط ہے, ٹوٹل غلط خبر. ایسا پھر اصل انفارمیشن کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ان کی کمیونیکیشن بھی تھی, ہماری کمیونیکیشن بھی تھی. ٹھیک ہے. دوسری اس کے اندر یہ ذہن میں رکھو کہ ویسے اب آپ ایکسپرٹ سے پوچھیں, میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کوئی 12 گھنٹے دوڑنے کی ضرورت نہیں, آپ ایکسپرٹ سے پوچھ لیں. جب آپ جیمر لگاتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان جیمر ہے تو یہ صرف ہندوؤں کا جو جہاز ہے اس کو جیم کرے گا, یا یہ یہاں پہ انڈین جیمر ہے تو یہ صرف پاکستانی جہازوں کا کمیونیکیشن سسٹم جیم کرے. جیمر تو جیمر ہوتا ہے, وہ تو دونوں کی کمیونیکیشن کٹ کر دے گا. اچھا چوہے صاحب, یہ آپ رافیل طیارے کی بات کر رہے تھے, بہت خبر چلی جی کہ رافیل طیارہ آیا اور اسے جیم کر دیا گیا یہاں پہ, اور اس کے بعد وہ پریشان ہو کے اچانک وہاں سے واپس نکل گیا. اس طرح کی خبریں میں دوڑتی رہی. جنگ ہوتی ہے, کوئی بھی خبر لوگ چلا دیتے ہیں, لیکن آپ کو اس کے بارے میں کوئی ریئلٹی معلوم ہے؟ میں نے پتا کیا تھا, اور ویسے تو کبھی میں نے کلیم ہی نہیں کیا جی کہ میں نے پتا کیا یا 12 گھنٹے میں دوڑتا رہا یا میں ونڈو میں بیٹھا رہا, لیکن میں سمپل آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے کنفرم کیا ہے. تو دوسری طرف سے جواب آیا کہ بالکل ایبسلیوٹلی غلط ہے, زیب داستان. کوئی نہ کمیونیکیشن جیم ہوئی ہے اور نہ ہی نیویگیشن سسٹم جیم ہوا ہے. بس یہ کہ ان کے طیارے بھی آئے تھے, ہمارے طیارے بھی تھے, ساتھ ساتھ اٹھتے رہے, ساری رات ہی یہ چکر چلتا رہا. اور اسی وقت پھر عطا تارڑ صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی وہ اسی لیے کی گئی تھی کہ دنیا کو بتایا جائے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. باقی ساری کہانی تھی سر, باقی ساری کہانی تھی. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ناظرین, جو F-16 ہم کہتے ہیں ہمارا بہت طاقتور طیارہ ہے, 43 ایئرز اسے ہو چکے ہیں آئے ہوئے, لیکن اس کے بعد ہمارے پاس J-10C اور تھنڈر اور بہت ساری ایسی پاور آ چکی ہے جو انڈیا یقیناً جانتا ہے, اس لیے وہ پنگا نہیں لیتا. تو بے فکر رہیے, ہماری ایئر فورس بہت اسٹرانگ ہے. اچھا جی, اب چلتے ہیں جی چوہے صاحب آگے. ہمارے پاس ایک بہت انپورٹنٹ خبر ہے, آپ کے پاس ایک انسائڈ نیوز آئی ہے, میں جانتا ہوں آپ نے صرف اتنی ہی میرے ساتھ شیئر کی تھی, اس سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا کہ ایکچوئل میں کیا ہوا تھا. 2021 کے اندر پورے پاکستان کی لائٹ چلی گئی تھی, پورا پاکستان بلیک آؤٹ ہو گیا تھا. اس کے پیچھے راز کیا تھا, ریزن کیا تھی, وہ جانتے ہیں اس سٹوری میں. اب یہ چائنا کے ساتھ جو پاکستان کی کوارڈینیشن ہے, جو کوآپریشن ہے نا, یہ بیسیکلی اس کا ایک واقعہ ہے جو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ چائنیز اور پاکستانی اس لیول پہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں کہ 2021 میں انڈیا کو کچھ چیزوں کے بارے میں پتہ چل گیا, پاکستان کی چیزوں کے بارے میں لوکیشنز کا پتہ چل گیا, اور وہ جو لوکیشنز ہے پھر چائنیز کے نوٹس میں آئی. تو چائنیز نے پھر پاکستان کو بتایا کہ جناب آپ کی یہ چیز جو ہے کمپرومائز ہو چکی ہے, اچھا امیڈیٹلی اس کو ری لوکیٹ کریں یا اس کا بندوبست کریں. تو وہ چائنیز کے انفارمیشن کے اوپر جب پاکستان نے کنفرم کیا تو پھر پاکستان کی پوری بجلی ہم نے خود بند کی تھی. اچھا, ٹوٹل بلیک آؤٹ کر کے پھر ہم نے اپنی بہت ساری چیزیں جو ری لوکیٹ کی ہیں اس کے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے ساری. تو اس حد تک کمیونیکیشن پاکستان اور چائنا کی ہے, اور یہ نارمل حالات کی ہے, اور جنگی حالات کی اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کے اندر چائنا کس قدر کوآپریٹ کرتا ہے, کس قدر کوآپریٹ اور کس قدر کوآپریٹ چائنا نے اس مرتبہ کیا. اتنا زیادہ کوآپریٹ کیا کہ امریکنس کو یہ فیل ہوا کہ اگر ہم نے کوئی زیادہ چھیڑ چھاڑ کی تو یہ پاکستان اور چائنا دونوں اکٹھے ہو کے مت مار کے رکھتے ہیں. اور چائنا کے ساتھ ویسے بھی اس وقت امریکن کے تعلقات بہت خراب ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں چائنا اور پاکستان کے اکٹھے ہونے کے چانسز بہت بڑھ گئے تھے, اور اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے کہ امریکیوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر انہوں نے معاملات کو کول ڈاؤن نہ کیا تو یہ ایک اور طرح کی جنگ شروع ہو جائے گی یہاں پہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ناظرین, آپ نے آج کا ویلاگ سنا, یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا. یہ پوری سچویشن کے دوران جب سے یہ ٹینشن کریٹ ہوئی انڈیا اور پاکستان کی, تو ہم نے آپ کو لمحہ بہ لمحہ آگاہ کیا. جب ٹینشن بڑھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹینشن بڑھ گئی ہے, بارڈرز گرم ہو چکے ہیں. جب کوئی جھڑپ ہوئی تو اس کے بارے میں انفارم کیا, اور جب ڈی اسکیلیشن ہوئی اور فوجیں واپس جانا شروع ہوئیں تو ہم نے آپ کو تب بھی بتایا. صرف ویوز لینے کی خاطر ہم ابھی تک جنگ چھیڑ کے نہیں بیٹھے ہوئے. تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.